بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے اور اس میں بھی انہوں نے فتح حاصل کی، جس سے اس امر کا ظاہر ہوا کہ جماعت مہاجرین کی سرداری آپ کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح تمام تر غزوات میں آپ پسندیدہ فریق کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواریوں کے دستے کا آفیسر بنا کر حوزان کی طرف بھیج دیا۔ آپ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ کا ایک اور رحمت اور وسیلے کا ایک عجیب نمونہ تھا، جو کمالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کیے تھے۔ ان کے ظہور کا پورا موقع اور پورا مبوتا ثبوت تھے، جو وعدے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، جو پیشگوئیاں قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ممکنہ دین اور ظہور ہدایت اور فتوحات اور مذکورہ ہیں، وہ تمام تر آپ کی خلافت میں مکمل ہوئی۔ اگر آپ کی خلافت کے کارنامے، آپ کی ظاہری باطنی کمالات جمالات بھی بیان کیے جائیں تو اس طرح ناممکن ہو۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسنت آرائے خلافت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک اعظم جیسا بنا دیا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بذریعہ وحی اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے مزاج مبارک سے سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آ جاتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ 2 صحیفے عجیب و غریب تھے۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین انتساس اور انتشار کی حالت میں کوئی شخص آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ دب جاتا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ اپنی خلافت اور خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ کی سخت گری سے اور اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ گھروں سے باہر نہ نکلتے تھے، اور گھروں سے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے حالات تھوڑے خراب ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میری سختی اس وقت تھی جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی سے دستیاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، مگر اب میں تمہارا ولی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا، اور اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں کے لیے صرف ہوگی۔ اس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم دوں تو کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ آپ نے اور ایک نوجوان شخص اٹھ کر تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر ایسا ہوا تو انہیں تلوار سے سر کاٹ دوں گا۔ اس پر آپ خوش ہو گئے تو آپ نے فرمایا ایسا ہی کرنا۔ آپ میں اس قدر نرمی تھی اور اس کا اندازے سے انسانی عقل عاجز تھی۔ عرب اور عجم کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا خلیفہ ہونے کے بعد منبر پر جب گئے تو اس زینیے پر بیٹھے اور جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا اوپر بیٹھیں تو ارشاد ہوا میرے لیے یہی جگہ ہے، مجھے اس مقام پر جگہ ملی، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں اس پر تھے۔ آپ کا عدل ضرب المثل تھا۔ خود اپنے فرزند ابو شمشاہ پر عہد جاری کیا، انہوں نے مصر میں شراب پی تھی، اور اسی طرح عمر بن عاص نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کر پوشیدہ اور چھپا لیا۔ جب یہ خبر حضرت عمر کو ملی تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عاص، تمہاری جرأت پر ہمیں تعجب ہے، تم میرے حکم کے خلاف تمہیں معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا۔ تم ابو شام یعنی بیٹے کو یہ خیال کر کہ میرے امیر المومنین کا لڑکا ہے، تم اسے چھپا رہے ہو، گھر کے اندر ہلکی سزا دے رہے ہو، حالانکہ تم کو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کو میرے پاس بھجوا دو تاکہ اس کو اس کی بدعملی کی سزا ملے۔ چونکہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ اے امیر المومنین، ایک بار سزا مل چکی ہے، اس کو معاف کر دیں۔ آپ نے ایک نہ سنی اور ابو شام یعنی اپنے بیٹے کو روتے ہوئے عرض کیا کہ اے والد، میں بیمار ہوں، دوبارہ مجھے سزا دیجیے گا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے کچھ توجہ نہ دی اور
قاعدے کے مطابق سزا دے دی۔ اس پر اپنے بیٹے کی بیماری بڑھ گئی اور 1 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دنیا سے کون بادشاہ ایسا ہوگا جو خود چوکیداری کا کام انجام دیتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ نہ صرف مدینہ بلکہ ہر ملک میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ لوگوں کی تلوار سے زیادہ خوفزدہ